السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو حکایات۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس زمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان ہے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 27ویں شب قدر کو کی جانے والی عبادات کی۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر ایک مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے، 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے پر سے اللہ تعالیٰ موت کی سختی آسان کرے گا۔ انشاءاللہ اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے، 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تسبیح ایک بار پھر سن لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مصلے سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کر دو، اور فرمائے گا کہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے
سلام کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اب چھٹا طریقہ یہ ہے، 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیا اور آخرت کی مانگیں گے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس رات کو کیے جانے والے وظائف کے بارے میں۔ 27ویں شب قدر کو 7 حامیم پڑھے۔ یہ 7 حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو گناہوں کی مغفرت کے لیے 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا بہت افضل ہے۔